الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، پرسوں بھی اس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے پڑھا تھا اور کچھ باتیں اس سلسلے کی پیش کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس بنا پر کہ اللہ کا جو بندہ بھی اور جو شخص بھی اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہو، تقوی والی زندگی پر لانا چاہتا ہو، اچھائی والی زندگی اپنانا چاہتا ہو، تو بہت بڑا نسخہ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو تم نیک بن جاؤ گے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خاص طور پر آج کے زمانے میں۔ اس بنا پر دل چاہا کہ کچھ اور تفصیلی بات آج بھی عرض کر دیں۔ آج ہمارے اندر مکمل دین نہیں آ رہا ہے اور مکمل تقوی، مکمل نیکی والی زندگی ہم میں نہیں آ رہی ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیا، اہل اللہ کی صحبت سے ہم بہت دور چلے گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ والے بننا چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو تو ولیوں کے ساتھ رہو، اور اللہ والے بننا چاہتے ہو تو اللہ والے بندوں کے ساتھ رہو۔ اور میں نے اس دن بتایا تھا کہ جو شخص اپنے آپ کو اہل اللہ کے ساتھ رکھنے کا پابند بنا لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس صحبت کا فائدہ اس کو زندگی میں بھی پہنچاتے ہیں اور موت کے وقت بھی پہنچاتے ہیں۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اللہ کے نیک بندے تھے، جنہوں نے سب کچھ چھوڑا تھا، اللہ کی محبت میں شہزادے تھے، بادشاہ کے گھرانے کے نوجوان لڑکے تھے، شاہی زندگی تھی، جیسے چاہے ویسے عیش والی زندگی گزار سکتے تھے، بلکہ گزارتے تھے۔ لیکن جب محبت دل میں آئی اللہ کی، ایمان آیا دل کے اندر اور شرح صدر ہو گیا
تو دنیا کی ساری ظاہری عیش کو اور ظاہری نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے لیے بالکل کنارہ کش ہو گئے، جنگل میں جا کر کے اپنے آپ کو لوگوں سے اور شہر والوں سے الگ کر لیا اور بالکل دور پہاڑوں میں جا کر کے اپنے آپ کو بالکل وہاں سلا دیا۔ تو تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب یہ لوگ جا رہے تھے، 7 تھے یا 8 تھے، جب یہ لوگ جا رہے تھے تو ایک کتا تھا، اس کتے کو اللہ نے اس کی مقدر میں لکھا ہوگا تو وہ کتے نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ بھی ساتھ ہو لیا، ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ انہوں نے بھی کچھ روکا نہیں، کتا ہے، جانور ہے، اس سے کوئی ڈر تو لگتا نہیں ہے، انسان سے ڈر لگتا ہے۔ تو جاتے جاتے یہ جس غار میں پہنچے، کتا بھی ان کے پیچھے اس غار میں پہنچا۔ یہ لوگ تو گئے اور غار کے اندر جا کر کے روپوش ہو گئے، پورا واقعہ ہے، چھپ گئے اور وہاں جا کر کے سو گئے۔ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ غار کا جو منہ ہوتا ہے اور جو دہانہ ہوتا ہے، یہ کتا اپنے پیروں کو پھیلا کر کے وہاں بیٹھ گیا حفاظت کی نیت سے۔ اسے کسی نے کہا نہیں، کتے کو کسی نے پہرے پر رکھا نہیں، خود بخود اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہوگا۔ تو نیک لوگوں کی فکر اور اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت میں اپنے آپ کو پیش کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا، یہ پورا اس نے وہاں سے چلتے چلتے آیا، صحبت پائی اور یہاں غار میں یہ سو گئے اور چھپ گئے۔ تو کتا اس کے دہانے پر اپنے آپ کو پیر پھیلا کر کے بٹھا دیا تاکہ اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت رہے، کوئی دشمن آ نہ سکے۔ اب صبح تھی تو ہوتے ہوتے شام ہوئی، نیند آئی، سو گئے۔ تو اصحاب کہف کے جو لوگ تھے وہ بھی سو گئے اور ساتھ ساتھ میں کتا بھی سو گیا۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ کتنے سال سوئے؟ 300 سال وہ سوئے رہے اصحاب کہف۔ وہ اللہ کے نیک بندے 300 سال سوئے رہے، تو کتابوں میں ہے یہ کتا بھی 300 سال سویا رہا۔ اب اس کتے کا مقدر دیکھو کہ بھائی اصحاب کہف کے بارے میں ہے نا کہ 300 سال آدمی ایک کروٹ پر سوئے گا تو مٹی ہو جائے گا۔ تو ان کے واقعے میں ہے کہ فرشتے روزانہ آتے تھے اور ان لوگوں کی کروٹ کو بدلتے تھے، اپنے ہاتھ سے فرشتے بدلتے تھے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے جہاں ان اصحاب کہف کی کروٹیں بدلتے تھے تو ساتھ ساتھ میں کتے کی کروٹ بھی بدل دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس کتے کے بارے میں کتے کو ناپاک جانور کہا گیا اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے استعمال نہیں کر سکتے، برتن میں چاٹ لے تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، اتنا ناپاک جانور ہے کتا۔ لیکن یہاں دیکھو صحبت اللہ کے نیک بندوں کی پائی اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہا، ان کی حفاظت کی فکر کی۔ اللہ نے یہ مقام دیا کہ فرشتہ اوپر سے اتر کر کے اس کی کروٹیں بدل رہا ہے۔ اور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، کتابوں میں یہ مسئلہ، یہ بات لکھی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک کسی جانور کے لیے جنت جہنم کچھ نہیں ہے، فیصلہ تو انسانوں کے لیے ہے جنت کا جہنم کا۔ لیکن شرف دیکھو اصحاب کہف کے کتے کا کہ جس وقت اللہ رب العزت اصحاب کہف کے ان لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے تو اس کتے کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ صحبت کا اثر، اپنے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ملائے رکھو، یہ دنیا میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی جنت میں لے جائے۔
حضرت مالک بن دینار کا واقعہ یاد آیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، فقیہ، اللہ کے نیک بندے. ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ایک داہریہ ساتھ میں ہو لیا. داہریہ جانتے ہونے جو اللہ کو مانتا نہیں، اس کو داہریہ کہتے ہیں، آج کل بہت ہے. تو سفر کے دوران اب بحث شروع ہوئی، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ دلیل پر دلیل دے رہے ہیں، وہ کہ میں تو دلیل کو مانتا ہی نہیں. نعوذ باللہ، نہ قرآن کی دلیل کو، نہ حدیث کی دلیل کو، نہ آفاق کی دلیل. انسان اپنی عقل سے سوچے آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. جو لوگ دہریہ ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ میں ٹھس جاتا ہے کہ بس ماننا نہیں ہے. اور جس نے اپنے آپ کو اس بات کا کیا ہے ٹھان لی ہے کہ مجھے کسی کی ماننا نہیں ہے، وہ زندگی میں پھر کبھی کسی کی نہیں مانتا. اس کو کبر کہتے ہیں. اپنی رائے پر مت چلا کرو. شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے، اسی لیے اسلام میں مشورے کا حکم دیا گیا. وشاورہم فی الامر، اپنے معاملے میں مشورہ کیا کرو. اور کس کو حکم دیا؟ وقت کے پیغمبر کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جبکہ سرکار کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن پھر بھی سرکار کو مشورے کا حکم دیا. پتا چلا کہ ہم امتیوں کو اور انسانوں کو اپنے معاملات کے اندر آمریت نہیں ہونی چاہیے، حکم پروازی نہیں ہونی چاہیے، مشورے سے کام کرنا چاہیے. تو دہریہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے کسی. تو حضرت مالک بن دینار کو غصہ آ گیا کہ اچھا تو میری ساری دلیلیں توڑتا ہے، معاملہ تو اللہ کے وجود کا ہے. میری ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے، مجھے کچھ پڑی نہیں، انسان ہار جاوے کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں تو مسئلہ اللہ کے وجود کیا ہے. میں اس معاملے میں چھوڑوں گا نہیں. اپنے مباہلہ کرتے. کیا مباہلہ کا مطلب کیا؟ کہا چلو آگ جلاتے ہیں، میں بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہوں، تو بھی اپنا ہاتھ آگ میں ڈال. جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ بچ جائے گا، اور جو غلط ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا. وہ تیار ہو گیا. اب مالک بن دینار نے جا کر کے لکڑیاں جمع کی، اور لکڑیاں جمع کر کے اچھے خاصی کیا ہے لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی. جب آگ جل گئی تو اس سے کہا کہ آ جاؤ. تو اس نے یوں کہا کہ دیکھو بھائی، میں تیار ہوں، لیکن میں نے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالا نہیں ہے. کوئی کسی نے ڈالا نہیں ہوگا، جان بوجھ کر تو کون ڈالتا ہے. تو مجھے اپنے آپ پر خوف ہے اس بات کا کہ میں ہاتھ ڈالوں گا اندر اور ایک خوف طاری ہوگا، آگ میں ہاتھ جائے رہا ہو تو ڈر لگتا ہے، تو ڈر کی وجہ سے میں ہاتھ کو کھینچ لوں گا تو ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا، میرا ہاتھ تو باہر آ جائے گا. تو حضرت مالک نے کہا کہ پھر کیا شکل اختیار کرے؟ کہا ایک کام کرو، تم اپنا ہاتھ میرے اپنا ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑو اور دونوں ہاتھ تم آگ میں ڈال دو. کہ اگر میں اپنے خوف کی وجہ سے ہاتھ کھینچنا بھی چاہوں گا تو تم میرے ہاتھ کو پکڑے رکھنا تاکہ آگ میں سے باہر نہ نکل سکے. معاملہ ہو جائے گا، جس کا مذہب حق ہوگا اس کا ہاتھ بچ جائے گا، جس کا مذہب غلط ہوگا اور نظریہ غلط ہوگا اس کا ہاتھ جل جائے گا. حضرت مالک نے کہا ٹھیک ہے چلو. اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں لے گئے، دونوں ہاتھ آگ. 5 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ جب آگ ختم ہوئی، آگ ختم ہونے کے بعد دیکھا تو دونوں ہاتھ صحیح سالم تھے، کسی کا ہاتھ نہیں جلا. حضرت مالک کو تعجب ہوا، یا الہی سمجھ میں نہیں آتا تیرا ماجرا کیا ہے. میں مسلمان، یہ کافر، میں مومن، یہ منکر.
میں تیرا دوست، یہ تیرا دشمن، یہ تیرے انکار کی ضد پر چڑھا ہوا ہے اور میری باتوں کو مانتا نہیں، قرآن کی دلیل کو تسلیم نہیں کرتا، حدیث کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے اس سے مباہلہ کیا تاکہ مذہب سچ ثابت ہو جائے اور یہ ایمان لینے پر تیار ہو جائے، لیکن معاملہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو اب بھی یقین ہے کہ میرا مذہب تو حق ہے، میرا ہاتھ نہیں جل سکتا، لیکن اس کا مذہب تو غلط تھا، 100% غلط تھا، تو پھر کیوں اس کا ہاتھ نہیں جلا؟ یہ تو لوگوں پر شک ہو جائے گا کہ بھائی کون سا مذہب سچ ہے۔ تو غیب سے آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ پاک نے غیب سے آواز دی، مالک مالک ہم بھی جانتے ہیں تو ہمارا مسلمان بندہ ہے، وہ کافر بندہ ہے، تو مومن ہے، وہ منکر ہے، تو ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن مالک میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب بندے کے ہاتھ میں جو ہاتھ ہوگا اس کو بھی آپ کہیں کسی وقت جلا سکتے۔ اسے کہو کہ الگ ڈال کے دیکھ لے آگ، اس کا آگ کیا حشر کرتی، تم نے دیکھا نہیں؟ اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں تھا، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ماننے والے بندے کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہو آگ اس کو بھی جلائے۔ تو اصل میں اس کے مذہب کے لیے نہیں، تیرے ہاتھ کی صحبت کی بنا پر میں نے اس کے ہاتھ کو جلنے نہیں دیا، اگر وہ الگ ہاتھ ڈال دیتا تو اس کا ہاتھ بھی جل کر راکھ ہو جاتا۔ صحبت کا اثر، جب ایک کافر کے لیے مومن کی صحبت اتنی کام آ سکتی ہے تو میرے بزرگ، ہم تو اللہ کے ماننے والے بندے، مسلمان ہیں، دیندار ہیں، اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہیں گے، صحبت حاصل کریں گے تو ہمیں کتنا فائدہ پہنچے۔ محبت کی نظر سے دیکھو، فرعون کی بات سنی ہوگی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، اس کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ وہ تو کافر تھی نا، کافرہ تھی، بادشاہ کی بیگم تھی اور فرعون کی، کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے بادشاہ کے محل میں؟ پورا واقعہ ہے، لیکن میں آپ کو اس کا جز سناتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو، وہ ڈال دیا۔ فرعون اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا جو سمندر کے کنارے پر تھا، وہ صندوق آیا، اپنے خادموں سے کہا کہ لے کر آؤ، دیکھو کچھ آ رہا ہے، وہ لایا گیا، جب کھول کر دیکھا تو چھوٹا سا بچہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت فرعون نے کیا کہا کہ یہی وہ بچہ ہے جو میری حکومت کو چھیننے والا ہے، قتل کرو اس کو ختم کر دو، ابھی سے معاملہ صاف کر دو تاکہ آگے چل کر کچھ ہو نہ سکے۔ تو فرعون کی بیوی نے، حضرت آسیہ نے روک دیا کہ نہیں، قرۃ عین لی ولد لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ ارے تم ایسی بات کرتے ہو، بچے کا حسن تو دیکھو، بچہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنا حسین بچہ مسکرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، کہا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تمہاری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ کس کو ملتا ہے اتنا خوبصورت بچہ؟ تو فرعون کے الفاظ کتابوں میں ہے، فرعون نے اپنی بیگم سے کہا تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو بنے، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ علماء نے لکھا ہے اگر اس وقت فرعون یوں کہہ دیتا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرعون کو بھی ایمان مل جاتا۔ آسیہ کو کیوں ملا کہ ایک پیغمبر کو، اس وقت پیغمبر نہیں تھے، آگے چل کے نبی بننے والے تھے، نیک پیغمبر تو نیک ہوتا ہے، نیک صالحین کا سردار ہوتا ہے۔ حضرت آسیہ نے محبت کی نظر سے اللہ کے نیک بندے اور اس بچے کو دیکھا تو اللہ نے اس کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا۔ فرعون نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا، دشمنی کی نظر سے دیکھا،
تنقید کی نظر سے دیکھا، اللہ نے اس کے مقدر سے ایمان کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، تنقیدی نگاہ سے نہ دیکھا کرو۔ اگر کوئی شخص تنقیدی نگاہ سے دیکھے گا اہل اللہ کو، دنیا میں بھی مار کھائے گا، آخرت میں بھی مار کھائے گا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، دہلی میں مزار ہے حضرت کا۔ حضرت اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ مہمان آ گئے۔ اب گھر میں تو کچھ تھا نہیں، فاقہ تھا۔ اب اندر سے پریشان، کیا کرے، مہمان نوازی بھی تو حق ہے، سنت بھی ہے۔ اب کچھ آگے پیچھے گھر میں انسان پریشان ہوتا ہے، کچھ ادھر ادھر گئے تو سامنے ایک نان بائی کی دکان تھی، روٹی بنانے والا، بٹی جس کو کہتے۔ اس نان بھائی نے محسوس کر لیا کہ حضرت کے یہاں کچھ مہمان آئے اور پریشان۔ اس نے کچھ کیا نہیں، جلدی جلدی کھانا پکانا تیار کیا، روٹیاں بنائی، سالن بنایا، اور جتنے مہمان اس نے محسوس کیے بنا کر آدھا ایک گھنٹے کچھ ہی دیر کے اندر اس ڈھاکے نے حضرت کے سامنے پیش کر دیا۔ کہا حضرت میں نے دیکھا کب سے کہ آپ کے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے یہ کھانا تیار کیا۔ بہت خوش ہو گیا حضرت کا دل، مہمان کے لیے انتظام ہو گیا۔ کوئی تھا نہیں گھر میں، کون حضرت کیسے انتظام کرتے۔ مہمانوں نے کھایا اور کھا کر چلے گئے۔ حضرت کا دل بہت خوش تھا، شام کا وقت تھا، اس نان بھائی کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ آیا، کہا دیکھو تم نے آج میرا دل بہت خوش کر دیا، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے میں کب سے متفکر تھا اور پریشان تھا کہ کیا کرتا، تم نے بہت بڑا میرا کام کر دیا، اب تم جو چاہتے ہو مانگو، انشاءاللہ تمہیں دوں گا۔ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے مانگو۔ اب وہ نان بھائی بھی ہوشیار تھا، ہماری طرح ہوتا تو ہم کہتے کہ ایک بنگلہ مل جائے، فلیٹ بہت چھوٹا ہے، تھوڑا 2 روم والا مل جائے۔ یہ چیزیں مانگنے کی نہیں ہوتی، پہلے کے لوگ بھی سمجھدار تھے۔ کیا کہا بتائے، کہ حضرت آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کیسا بننا چاہتا ہوں؟ آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اب حضرت تو اس مقام پر پہنچے تھے برسوں کی ریاضت کے بعد، ایسا مقام ایسا تھوڑا ملتا ہے کہ رات کو سوئے صبح میں اللہ والے بن گئے۔ جسے اللہ بنا دے ٹھیک ہے، ورنہ تو مجاہدہ کرنے پڑتے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ لوگ اہل اللہ کو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہوا دیکھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، کوئی ان کی پہلے کی زندگی کو نہیں دیکھتا کہ کیسے مجاہدے سے گزر کر کے یہاں پہنچے۔ ابھی سب دیکھتے ہیں کہ وہ تو اللہ پاک نوازتے۔ اب اس نے کہا کہ بس حضرت آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ کہا اس کے سوا اور کچھ مانگ لیں، اور کچھ مانگ لیں۔ کیا حضرت نہیں، بس دینا چاہتے ہو تو بس یہی چاہیے، اور کچھ چاہیے؟ دنیا تو کیا لے کے کروں گا، کل دنیا سے چلے گئے تو بنگلہ بھی یوں، گاڑی بھی یوں، اور سب کچھ رہا کیا ہے، پڑا رہ جائے گا۔ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہو تو تمنا تو یہ ہے کہ آپ جیسی شکل بن جائے۔ بہت اصرار کیا حضرت نے۔ شام کا وقت، مغرب کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز ہوئی۔ اب حضرت دینا تو چاہتے تھے لیکن یہ چیزیں دینی آسان تھوڑی ہے۔ جب بہت اصرار بڑھا تو حضرت، چونکہ حضرت کا بہت بڑی خدمت کی تھی، اس نے نان بھائی نے مہمانوں کو سنبھالا تھا، تو حضرت نے بھی، اور حضرت نے اسے کہہ بھی دیا تھا کہ جو چاہے وہ مانگ لو۔ اب وہ اصرار پر اصرار کر رہا تھا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو آ جاؤ میرے قریب۔ ایک کمرے میں بند کیا اور ان سے کہا نیچے دیکھتے ہو جاؤ۔ نیچے دیکھا، حضرت نے توجہ ڈالنا شروع کیا۔
ان کے مریدین لکھتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، آدھا ایک گھنٹے کے بعد حضرت نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر کمرے کا دروازہ کھولا تو جیسے کمرے سے دونوں باہر نکلے تو جیسی شکل بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تھی ویسی شکل اللہ نے نان بھائی کو بھی عطا فرمائی۔ لیکن فرق کیا تھا کہ حضرت بختیار کاکی باہوش تھے اور وہ شخص بے ہوش تھا۔ کیوں؟ اس بنا پر کہ اس کو تو بہت جلد راستہ طے ہوا تھا نا اس کا، آدھا ایک گھنٹے کے اندر، اور اتنا بڑا ہائی ڈوز پاور دی جاوے تو انسان ہوش میں رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اس نے بہت ہائی ڈوز پاور لے کے اس مقام پر پہنچا تھا۔ تو کتابوں میں ہے بختیار کاکی تو باہوش تھے لیکن وہ نان بھائی بے ہوش تھا، لیکن اللہ نے شکل وہی دی تھی۔ میرے بزرگ کو اس پر مجھے واقعہ یاد آیا کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے دنیا میں ولایت کے مقام پر پہنچایا۔ کہاں نان بھائی تھا، کہاں راتوں رات اس کا نام بدل گیا۔ اللہ والوں کے پاس جانا رکھا کرو اور کیا ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کیا کرو۔ آج شاہ رخ خان ایئرپورٹ پر آ جاوے نے تو ہمارے نوجوان کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ارے لگتی ہے کہ نہیں، خیر ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سب کچھ بند ہے، لیکن لگتی ہے کہ نہیں، ایسے جاتے ہیں نوجوان ہمارا مسلمان بھی کہ میں تو یوں کہتا ہوں کہ شاید یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، غلط بات، لیکن شاید اسے کسی نے بات بتائی ہوگی کہ وہاں جانے پر اس کی مغفرت کا وعدہ ہے، اور اگر بائی چانس سیلفی مل گئی تو یوں سمجھو کہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب اسے موبائل پہ چلائے گا اور واٹس ایپ پہ چلائے گا اور فیس بک پر اور پورا عالم میں آہا بہت بڑے گویا نیک بندے کے ساتھ میری سیلفی ہو گئی، کیا فائدہ دے گا اس شاہ رخ خان کے ساتھ کی دوستی؟ اس سے بہتر ہوتا کہ تم اللہ کے کسی نیک بندے کی مجلس میں جاتے، اس سے بہتر ہوتا اپنے ان روپیوں سے اللہ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے جاتے، دور دراز کے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے، ان کی خدمت میں جا کر کہتے حضرت میں اتنی دور سے آیا ہوں فقط آپ کی ملاقات کے لیے، فقط آپ کی زیارت کے لیے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اس اللہ کہ نیک بندے کی زبان سے ایک جملہ دعا کا نکل جاتا، ہماری زندگی میں انقلاب آ جاتا۔ علامہ اقبال کی زندگی کو کس نے بدلا تھا؟ علامہ اقبال کو جانتے ہونے، بہت بڑے شاعر گزرے، بہت زبردست خدمت، لیکن پہلے ایسے نہیں تھے، بیرسٹر تھے یہ تو، اور دہریہ قسم کا دماغ تھا، مانتے نہیں تھے مسلمان، مانتے نہیں تھے جیسے آج کل لوگ ہوتے پڑھے لکھے لوگ، اسلام کی باتوں پر اعتراض تھا۔ لاہور میں رہتے تھے جب تو تقسیم نہیں ہوا تھا ملک، وہ سب چیزوں کو، روزے نماز کو مانتے نہیں تھے، یہ سب ٹھیک ہے، چونکہ امریکہ میں لندن میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک مرتبہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا سفر ہوا دیوبند سے پاکستان کا، اور وہاں حضرت غالباً 10 یا 15 روز حضرت کا قیام تھا۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی، تو علامہ اقبال کے ایک دوست تھے جو حضرت کشمیری کے مرید تھے، اس مجلس میں جاتے تھے، تو علامہ اقبال کو کہا ارے یار چلو نے وہاں جا کر، تو پہلے تو منع کیا کہ ان سب لوگوں کی مجلس میں کیا، یہ سب زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی بات کرتے، اندر کی کوئی بات نہیں کرتا، اپنے کو تو کہاں کی چاہیے، اندر کی، یعنی زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کی چاہیے، ایسے لوگوں کی مجلس میں جا کے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت اصرار کیا تو ایک دن بادل ناخواستہ، نہ چاہتے ہوئے کہ چلو دوست کا اصرار ہے، دوست تھا وہ، چلو تو کہتا ہے تو میں آتا ہوں، گئے۔ ہاں جب مجلس میں بیٹھے، عصر کے بعد سے مجلس شروع ہوئی، مغرب ہوئی نہیں، علامہ اقبال وہاں سے آ گئے خاموش۔ وہ دوست بھی بڑا چالاک تھا، پوچھا نہیں کیا ہوا، علامہ اقبال بھی آتے وہ خاموش۔ دوسرے دن ملاقات ہوئی، کہا آج جانا ہے، کہا آج بھی جانا ہے، چلو جانا۔ پھر دوسرے دن لے گیا، پھر بھی کچھ نہیں کہا،
8 دن مسلسل کیا ہے علامہ اقبال کا دوست علامہ اقبال کو حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں لے گیا. حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کا دورہ ختم ہوا, حضرت آ گئے. پھر پوچھا اس دوست نے کہ اقبال کیسے پایا اس بزرگ کو تو نے؟ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مت پوچھ, میرے دل کی حالت کو اس مجلس نے بدل کر کے رکھ دیا. اور وہاں سے جو زندگی کا آغاز ہوا, پہلا شعر حضرت نے جو بیان فرمایا تھا اس مجمع میں, مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ والوں کو جو سادہ کپڑے میں ہوتے ہیں, جو سادگی کی زندگی گزارتے ہیں, ان کو ہلکا مت سمجھو. حضرات انبیاء کرام جو معجزے لایا کرتے تھے, اللہ نے ان اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں پر وہ کرامتیں عطا فرمائی. نبی اپنے معجزے سے لوگوں کو تسلیم کرواتے تھے. یہ اللہ کے نیک بندے وہ کرامتیں دکھاتے ہیں کہ لوگ ان کے مرید ہو جاتے ہیں. میرے دل کی حالت بدل کر کے رکھ دی. علامہ اقبال پھر حضرت کشمیری سے بیعت ہوئے اور اپنی زندگی میں انقلاب شروع ہوا. تو وہ انقلاب آیا کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اشعار کی دنیا میں اسلام کی اور ایمان کی بے پناہ خدمت کی. میرے بزرگوں, اس لیے ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ والوں سے جوڑنے کی, اپنے آپ کو اہل اللہ سے جوڑنے کی. اہل اللہ سے تعلق قائم کرو, اہل اللہ سے اپنے آپ کو جوڑو. بے شمار اہل اللہ ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے, اور یہ 2 سال کے اندر, یہ 1-1.5 سال کے اندر تو اللہ کے بہت سے بندے جا رہے ہیں. قدر کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھیں ترسنے لگے کہ اللہ کا کوئی بندہ نہیں. ہم کتنے اللہ کے نیک بندوں کے نام پڑھتے رہے, سوچتے رہے جائیں گے, دور تھا, اسباب نہیں تھے, آج وہ دنیا سے چلے گئے. فوٹو میں دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ یا اللہ کاش ہمیں موقع ملتا, ہم اتنا دور جا کر کے ان کے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیتے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ اللہ کے کسی نیک بندے کو دیکھا ہے. آج جو موجود ہے اللہ کے واسطے ان اہل اللہ کی قدر کرو, ان کے پاس جا کر کے فیض اٹھاؤ, زیارت کرو, ان کے ملاقات کرو. اگر یہ بھی نہیں رہیں گے تو دنیا پھر خالی ہوگی اور آنکھیں ترسے گی دیکھنے کے لیے تمہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں ملے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم کا واقعہ مفتی محمود صاحب نے بیان فرمایا کہ فلائٹ میں کسی جگہ جا رہے تھے. حضرت مفتی محمود صاحب بھی ساتھ میں تھے اور حضرت مفتی صاحب بھی تھے. تو مفتی محمود صاحب سے وہ جو فلائٹ میں ہوتے ہیں نا لیڈیز, کیا کہتے ہیں اس کو, ایئر ہوسٹس, اس ایئر ہوسٹس نے آ کر کے مفتی بادولی صاحب فرماتے کہ میرے کان میں کچھ کہا. حضرت نے مجھے دیکھا تو وہ تو بات کر کے چلی گئی. پھر حضرت میرے بازو میں تھے, حضرت تو نیچے تھے. کہا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا, حضرت اس ایئر ہوسٹس نے یوں کہا کہ یہ کون ہے. حضرت کی طرف, یہ کون ہے؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا کام ہے تمہیں؟ کہا ان کا چہرہ کہتا ہے کہ ان کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ جس مذہب کو یہ مانتا ہے وہ سچا مذہب ہے. یہ بزرگ موجود ہے اور دور نہیں ہے, بہت قریب ہے, لیکن ہم فائدہ اٹھانے سے محروم. اس ایئر ہوسٹس نے بعد میں مفتی محمود صاحب بادولی کا نمبر وغیرہ لیا, واقعہ ہے حضرت کے اس میں, اور سب لیا, اور غالباً 2 یا 3 مہینے کے بعد اس کا فون آیا کہ مفتی صاحب میں نے ایمان قبول کر لیا. سبب کیا بنا؟ اللہ کے نیک بندے کے چہرے کو دیکھنا. وہ ایئر ہوسٹس تھی, آپ جانتے ہیں ایئر ہوسٹس کی زندگی کیسی ہوتی ہے, کافرہ تھی, کیسے ماحول میں تھی, لیکن اللہ کے نیک بندے کو محبت سے دیکھا نے, اللہ نے ایمان دے دیا. ہم ایمان والے ہیں, محبت سے نہیں دیکھتے تو محروم کے محروم رہتے. اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئے, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کی صحبتوں میں جانے کی, ان کی زیارت کی اور ان کی ملاقات کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ
وإليك يرجع الأمر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بڑے گنہگار ہے بڑے خطاکار ہے بڑے سیاہکار ہے رب کریم سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے میرے مالک گناہوں کے پتلے ہیں رات دن گناہوں کے بغیر چین نہیں آتا میرے مالک تیری نعمتیں کھا رہے ہیں لذتیں اٹھا رہے ہیں گناہ کر کر کے تجھے ناراض کر رہے ہیں اے مولا کریم ہم سے بڑا مجرم ہم سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہوگا اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ یہ زمین کے بدلتے تیور یہ آسمان کے بدل کے حالات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ تو ہم سے ناراض ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے میرے مولا تیری ناراضگی کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں تیرے روٹھے ہونے کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں میرے مالک تو جب بہت ناراض ہوتا ہے اپنا عذاب بھیج دیتا ہے میرے مالک یہ بیماری نے عذاب کی شکل اختیار کر لی ہے کہ اللہ اچھے اچھے لوگ اس کی لپیٹ میں آ گئے میرے مالک اپنی ناراضگی کو دور فرما دے اپنے غصے کو ٹھنڈا فرما دے یقیناً ہم اسی کے لائق ہیں یقیناً ہمارے گناہوں نے تیری زمین کو بھر دیا ہے میرے مالک لیکن تیرے عذاب سے بچنے کے لیے تیری ہی پناہ لیتے ہیں تیرے سوا کون پناہ دے سکتا ہے میرے مالک تیرے عذاب سے تیرے سوا کون بچا سکتا ہے اے اللہ ہم سب کو بچا لے اے اللہ اب تک تو نے اس بیماری سے ہمیں بچایا ہے آئندہ بھی ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما الہ العالمین جو لوگ بیچارے بیماریوں میں ہیں خاص طور پر اس بیماری میں مبتلا ہے سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما لوگ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں میرے مالک جس بیمار کو جس علاج کی ضرورت ہے اپنے خزانے غیب سے عطا فرما دے یا اللہ جس کو آکسیجن کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما دے انجیکشنوں کی ضرورت ہے غیب سے انتظام فرما دے میرے مالک بغیر سبب کے بھی شفا دے دے میرے مالک بہت بڑا مجمع پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبتوں میں گرفتار ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما جو بیچارے مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اے اللہ بے مکان کو مکان عطا فرما بے گھر کو گھر دے دے بے روزگار کو روزگار دے دے اے اللہ جن کی روزیاں تنگ ہے وسعت والی روزی کے دروازے کھول دے اے اللہ بے جوڑ کو جوڑ عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما بے چین کو چین عطا فرما بے قرار کو قرار دے دے اے اللہ بے نمازی کو نمازی بنا دے الہ العالمین ہر طرح کی خیر کے فیصلے فرما دے ہر طرح کے شر سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دے الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما مسجد والوں کو آباد فرما محلے کو آباد فرما اپنے خصوصی رحمت نازل فرما اے اللہ خیر کے کاموں کو قبول فرما شر کے کاموں سے حفاظت فرما دور فرما الہ العالمین ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما قرآن کی نسبت کو قبول فرما قرآن سے صحیح تعلق عطا فرما اے اللہ تو نے دنیا میں قرآن سے تعلق عطا فرمایا ہے موت تک اس تعلق کو باقی رکھنا کل قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دینا اللہ تیرے نبی نے خبر دی ہے کہ قرآن تجھ سے جھگڑا کر کے اپنے خاص لوگوں کو جنت میں داخل کروائے گا اے اللہ ہم سب کا شمار بھی ان میں فرما لے الہ العالمین یہ ماہ مبارک یا اللہ تو نے دیا تھا تاکہ ہم جیسے گنہگار کچھ کرے کچھ عبادتیں کر لے میرے مالک کچھ نہیں ہو سکا ایک عشرہ تو گزر گیا خالی اعمال سے گزر گیا کھانے پینے میں گزر گیا رب کریم ایک عمل ایسا نہیں ہے جس سے تیری رحمت کے مستحق بن سکے کیا تیرے دربار میں پیش کرے میرے مالک خالی ہے جولی خالی ہے اعمال نامہ خالی ہے
میرے مالک تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں. ہمارے پاس تو اللہ پاک بھیک بھی چاہیے اور بھیک کا پیالہ بھی نہیں, بھیک کا پیالہ بھی مانگتے ہیں. رب کریم ہر چیز کا انتظام تو ہی فرما دے. ہم جو تیرے بندے ہیں, تیرے سائل ہیں, اے اللہ آنے والے سائل سے کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا لے کر آیا ہے, وہ تو پوچھتا ہے کیا لینے آیا ہے. اے اللہ ہم بھی تیری مغفرت کو لینے آئے ہیں, ہم سب کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دے. الہ العالمین جو مانگا ہے عطا فرما, جو رہ گیا اپنی شان نشان عطا فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ہم سے کہتے رہتے ہیں, اے اللہ ہر ایک کی جائز مرادیں پوری فرما. اللہ یہاں موجود تیرے ہر ایک بندے کی جائز مرادیں پوری فرما دے. اے اللہ ہر ایک کی جو بیمار ہو انہیں شفا دے دے, پریشان حال ہو پریشانیوں کو دور فرما دے. الہ العالمین ٹوٹی پھوٹی دعائیں محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.